الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله المولانا العظيم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اسپیشل حج میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائیں۔ جو کچھ ہم سنے سنائیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے اور جن لوگوں نے کل کیا ان کے اعتبار سے دوسرا دن ہے، لہٰذا آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، میری طرف سے، اسلام چینل اردو کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ کریم ہمیں بار بار عیدیں عطا فرمائیں اور ان عیدوں کی صدقے اللہ ہم سب کو حقیقی خوشیاں عطا فرمائیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ کرے آپ سب لوگ صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہوں۔ اللہ کریم سے دعا بھی ہے جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مختلف ممالک میں مسلمان پریشان حال ہیں، سب کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ کریم سب کو دنیا میں آخرت میں سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی اللہ پاک حیات طیبہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ ذی الحجہ کا مہینہ گزر رہا ہے اور حج کے حوالے سے بھی آج آخری دن ہے حاجیوں کے لیے، حجاج کے لیے آج 5واں دن ہے حج کا، یعنی آخری دن۔ جو ارکانوں کے رہ گئے ہیں، جمرات وغیرہ یا طواف زیارت وغیرہ، قربانی بھی اگر رہ گئی ہے تو یہ آج آخری دن ہے۔ کل جو ہے 13واں دن ہوگا اور حاجیوں کے لیے 6واں دن ہوگا، وہ آپشنل ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ رمی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ غروب آفتاب تک وہاں ٹھہر گئے تو مسئلہ یہ ہے کہ انہیں پھر رات گزارنی ہوگی، اور اگر رات انہوں نے گزارا صبح صادق ہو گیا پھر ان پر جو ہے رمی واجب ہو جاتی ہے، تو گویا آپشنل ایک طریقے سے۔ تو حجاج بھی ہمارے الحمدللہ مکمل کر چکے ہوں گے اپنے تمام ارکان، تمام اعمال حج۔ اب ان کا جو سفر ہوگا مدینہ منورہ کی طرف ہوگا، یا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو مدینہ منورہ انہوں نے پہلے جا چکے ہوں گے، وہاں کی زیارت کر لیا ہوگا انہوں نے، تو اب وہ واپسی کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے لوگ اس سال گئے ہیں حج کو، اللہ کریم سب کی حجوں کو قبول و منظور فرمائے، سب کا حج مبرور اللہ پاک بنا دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور وہ ہے جس حج کے اندر حاجی نے، حج کرنے والے نے اللہ پاک کی کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی اس سے زیادتی نہیں ہوئی، حج کے منافی کوئی ایسا عمل نہیں ہوا جس سے حج باطل ہو جائے۔ اس نے بڑے تقوی طہارت کے ساتھ، پاکی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطاعت و فرما برداری کے ساتھ جس نے حج کیا تو اس کا حج مبرور ہے۔ اور حج مبرور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا ثواب سوائے جنت کی اور کچھ نہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے جو لوگ نہیں جا سکے اب تک، جو جانا چاہتے ہیں، وہاں کے لیے مچل رہے ہیں، بے قرار ہیں اور آرزو مند ہیں، اللہ کریم ہمیں آپ کو بلکہ پوری امت کو بار بار حرمین شریفین کی اللہ کریم حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے ذرا ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس لیے کال ہم نے آن کر دی ہیں ہم نے، تاکہ آپ کی کالس آئیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے بہت سی باتیں آپ بھی شیئر کریں اور ہم آپ سے آج کے پروگرام میں کچھ اسپیشل انداز سے، کہ صرف نہ صرف یہ کہ میں صرف بولتا رہوں، میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن آپ بھی اپنے کچھ حال سنائیں، احوال بتائیں کہ آپ کی عید کیسی گزری،
آج عید کا کچھ لوگوں کے لیے آخری دن ہے، تیسرا دن ہے، اور کچھ دیکھیں اللہ پاک کی ہر چیز میں بڑی حکمت ہے۔ ابھی ایک بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ امام صاحب یہ دو جو عید ہوتی ہے نا، دیکھیں اس میں ڈبل مزے ہیں۔ یعنی ایک دن ہم نے اپنی منائی، ایک دن دوستوں نے منائی، تو ان کے گھر گئے، ہم نے سوئیاں کھا لیا، سوئیاں کھائیں ہم نے، ان کے گھر گئے ہم نے، یعنی کھانے پینے کا اور ایک خوشی کا ماحول۔ یقیناً ہر چیز میں اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اس لیے وہ لوگ بھی ہمارے بڑے پیارے ہیں جنہوں نے آج جن کا دوسرا دن ہے، اور جنہوں نے پرسوں کیا، وہ بھی ہمارے پیارے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ سب کو ایک اور نیک بنا دے، سب کو باہم شیر و شکر بنا دے۔ تو دیکھیں کال آن ہے، آپ چاہیں تو آج کے حوالے سے، یسٹرڈے کے حوالے سے، عید کے دن کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہیں۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں ماشاءاللہ جی، کال لیتے ہیں انشاءاللہ پھر باتیں ہوتی ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مجھے جی میری بہن خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، عید کی مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو، بہت بہت۔ اور ہمارے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سعادت نصیب کرے اگلے سال، آمین اور آمین بلاوا بھیجے ہمارے بچوں کو، اللہ تعالیٰ ایمان کے راستے پہ چلائے، آمین 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 آمین۔ صحت تندرستی کے ساتھ ہم سب کے ایمان کو قائم رکھے، اللہ پاک ہر قسم کے شر سے بچائے۔ اللہ اللہ آپ سب کو، پورے اسٹوڈیو والوں کو بہت بہت اچھی مبارک ہو۔ آمین، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ میری بہن۔ دیکھیں یہ جو آپ کی کالیں ہوتی ہیں نا، یہی اصل میں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں، حوصلہ افزائی، عزت افزائی، یہ خوبصورتی ہے ہمارے اور آپ کے اسلام کی۔ دیکھیں آپ کو دنیا میں کہیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی، آپ پوری دنیا چلے گھوم جائیں، پوری دنیا کے مذاہب کا اور ادیان کا مطالعہ کریں، واللہ کہہ رہا ہوں کہ جو خوبصورتی، اللہ پاک ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا پیارا دین، اتنا پاکیزہ دین عطا فرمایا، اتنا پاکیزہ دین عطا فرمایا کہ آپ امیجن تصور نہیں۔ اس لیے ہمیں دیکھیں اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد ہم جب دعا پڑھتے ہیں نا کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اس دعا میں بتلایا کہ تم اپنے اسلام پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے، اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو یہ اسلام بہت بڑی نعمت۔ تو دیکھیں یہ کتنا خوبصورت سسٹم ہے۔ اسلام چینل والوں کو بھی اللہ جزائے خیر دے کہ ایسے مواقع پر وہ آپ کے لیے بہترین اچھے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات سے آپ سب کو، ہم سب کو مستفید کرتے ہیں۔ تو یہ صحیح بات ہے، یہ کریڈٹ اسلام چینل اردو اور اس کی پوری ٹیم کو جاتا ہے۔ اللہ کریم ان کو بہت جزائے خیر دے، اس کو چینل کو اللہ کریم باقی رکھے، اس کو بہت ترقی عطا فرمائے کہ ان کے توسط سے آپ براہ راست آپ دیکھیں، آپ حرمین شریفین کے مناظر بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ مکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ مدینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ مطاف۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اس چینل والوں کا کہ جو ہمیں، آپ سمجھے 5 دن سے میں بس ٹی وی کے سامنے ہوں اور میں اتنا اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور مطلب کہ میں نے الحمدللہ حج کیا ہوا ہے، اور سارا ٹائم میں یوں ہی لگتا ہے کہ میں وہیں پر ہوں، ساری میری حج کی یادیں آنکھوں میں پورا گزر رہے ہیں سارے دن۔ تو جی بہت اچھا چینل ہے اور ہمارا دین بہت ہی اچھا ہے، تو روح کا سکون ہے، اور جی آپ لوگ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ جو ہم نے سنت حج میں ہم ادا کرتے ہیں، سنت ابراہیمی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو یہ مجھے شروع سے آپ بتا دیں کہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ ہم کیوں پھر مکہ سے 5 دن کے لیے مینا آتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، پھر وقوف عرفہ، مزدلفہ، پھر رمی، یہ سارا اس طرح بتا دیں تاکہ پھر بچوں کو بھی ہم بتا سکیں اور کچھ خود بھی اپنی معلومات میں اضافہ ہو۔ سوری میری بہن سوال کیا تھا آپ کا؟ جی جو ہم یہ حج میں آتے ہیں مکہ سے، پھر 5 دن مینا میں رہتے ہیں، پھر اس کے بعد وقوف عرفہ کرتے ہیں، مزدلفہ رات گزارتے ہیں، پھر کنکریاں مارنے کے لیے، یہ سارا ہم کون کون سی سنت کو کس طرح پورا کر رہے ہیں، یہ ایکسپلین کر دیں پلیز۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میری بہن، بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ اور یہ بھی بتائیں آپ کہ عید کیسی گزری آپ کی؟ جی عید بہت اچھی گزری الحمدللہ، لیکن یہ ٹی وی کے ساتھ تو بہت ہی مزہ آیا، بالکل ہٹنے کو دل ہی نہیں چاہتا، کبھی رمی اور کبھی یہ حرم کا بھی جو منظر نظر آ رہا ہے، بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 2-3 دفعہ حاضری کروائی ہے، ابھی بھی بہت دل چاہتا ہے، لیکن بیمار ہوں تو جا نہیں سکتی، لیکن بس یادیں ساری بہت آتی ہیں۔ حج کے دنوں میں تو جب سے حج کیا ہے بس حج کے دنوں میں وہی ہوتے ہیں، بس حاجیوں کے ساتھ ہی۔
اللہ پاک قبول فرمائے جی آپ کے حج کو، اللہ کریم بار بار لے جائے آپ کو بھی، اور نہ جانے آپ جیسی کتنی خواتین، کتنے ہمارے بھائی، کتنی بہنیں ایسی جو یقیناً تڑپ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں بھی، یا اللہ ہمیں بھی، لیکن الحمدللہ اس تڑپ پر بھی اللہ کریم پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ تڑپنا بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے، بہت ہے، اللہ پھر لے جائے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ میری بہن، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، میری پہلی بہن نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ کریم سے دعا ہے میری بہن اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ کو، مجھے، ہم سب کو اللہ کریم حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ بچوں کو، اولاد کو ہم سب کی نیک صالح بنائیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اور یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، آج آخری حج کے حوالے سے آج آخری دن ہے، 12 ذی الحجہ ہے، آخری اعمال حجاج کریں گے۔ اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک اس حج کی اور حج کی ایام کی جو برکتیں ہیں، حج کے مہینے کی جو برکتیں ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ بھی ہے اور اشہر حرم میں سے بھی ہے، احترام والے مہینوں میں سے، تو اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے اللہ پاک اس مہینے کے اندر جتنی خیر و برکتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں آپ سب کو، ہم سب کو اللہ کریم پوری امت کو عطا فرمائے۔ اور حج کا جو پیغام ہے، اور دیکھیں میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیں 2 قسم کے اعمال ہیں، اللہ کریم کی شان کریمی دیکھیں یا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیں امت کے ساتھ، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے اور یہ چاہتے ہیں کہ امت کا کوئی فرد بھی ان حج کی ایام کی برکتوں سے محروم نہ رہ جائے، کہیں محروم نہ رہ جائے۔ اتنی بڑی سعادت اس سے کہیں محرومی نہ ہو جائے، کسی کا دامن خالی نہ رہ جائے، کوئی شخص تہی دامن نہ رہ جائے۔ تو اسی کے پیش نظر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال ایسے بتائیں، اللہ پاک نے کچھ اعمال، کچھ احکام ایسے ہمیں بتا دیے کہ جن کو کر کے ہم بھی حجاج کرام کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، ان کی برکتوں میں، اور وہاں کی جو اللہ پاک کی طرف سے جو ان پر رحمتوں کی جو گھٹائیں ان پر برس رہی ہوں گی اور برسی ہیں، تو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ، میری ہر بندی، ہر کلمہ گو، ہر صاحب ایمان شریک ہو جائے۔ وہ کون سے عمل کر کے؟ مختصر سا عمل بتلایا گیا کہ ایسا کرو کہ عید الاضحیٰ کا جب چاند نکلے نا، چاند کے بعد سے تم نے ناخن بال نہیں کاٹنا۔ اب بتائیے کتنا معمولی سا عمل ہے، ہم سے گردن نہیں مانگی جا رہی ہے، سر نہیں مانگا جا رہا، کھانا پینا چھوڑنے کو نہیں کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم پہاڑ پر چلے جاؤ اور سب کچھ چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، آرام نہیں۔ ہمارے یہاں فرمایا گیا کہ اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں کہ آپ بالکل سے جنگل میں چلے۔ مختصر سا عمل، مختصر سی بات کی گئی کہ آپ نے ناخن بال نہیں کاٹے، اور یہ حکم بھی مستحب ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے نا ناظرین، وہ وائے کیوں نہیں پوچھا کرتا، کیوں نہیں، عشق میں، محبت میں یہ باتیں نہیں پوچھی جاتی۔ محبوب کی طرف سے حکم آ گیا، سر تسلیم خم۔ اور پورے حج کے سفر میں اور حج کے اعمال میں آپ دیکھیں گے یہی چیز آپ کو بار بار نظر آئے گی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال نہیں کیا کہ کیوں بیٹا کو ذبح کر دوں، کیوں، کوئی سوال نہیں۔ حکم آیا، حکم کے آگے بیٹے نے بھی یہی کیا، بیٹے نے بھی نہیں پوچھا کہ ابا جان یہ بھی بھلا کوئی حکم ہے کہ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، آپ مجھے ذبح کرنے کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہیں، ایسا بھی کہیں ہوتا ہے؟ ایسا بھی کبھی ہوا؟ جب سے دنیا مارز وجود میں آئی ہے، انسانیت مارز وجود، کبھی ایسا ہوا کسی نے ایسا کیا؟ نہ باپ نے کوئی سوال کیا، نہ بیٹے نے کوئی سوال کیا، اور نہ اماں جان نے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی سوال کیا۔ ناظرین، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم تکبیر پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ کل ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا، مجھے ہمارے یہاں دیکھیں بہت سی خامیاں، ایک خامی یہ بھی ہے کہ ہم لوگ سوالات نہیں کرتے، بہت سی باتیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن سوال کرنے کا ماحول، ذوق نہیں رہا۔ اللہ کرے کہ ذوق بیدار ہو، پوچھنے سے دیکھیں آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے اس کا۔ ہمیں اس دن پڑھ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو تکبیر ہے نا، تکبیر یہ 3 حصوں میں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے اور لٹایا، فلما اسلم، پورا واقعہ قرآن نے بڑے عجیب انداز میں نقل کیا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا، چھری لگا دی گلے پہ کاٹنے کے لیے، لیکن چھری چل نہیں رہی تھی، چھری اپنا کام نہیں کر رہی تھی۔ اللہ پاک نے جبرائیل کو حکم دیا کہ آپ جلدی سے جائیے۔ جبرائیل علیہ السلام
بہت ایکسائٹڈ ہو کے وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن انہیں یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہیں چھری نہ چل جائے، تو ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ انہوں نے فرمایا۔ ظاہر ہے کہ چشم زدن میں فرشتہ ہیں، کوئی اللہ کا حکم ہوا اور وہ حاضر۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جیسے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی زبان سے نکلا واللہ اکبر واللہ اکبر۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جگہ دمبے کو لیٹا ہوا پایا، اپنی جگہ پہ دمبے کو پایا اور دیکھا تو وہ بہت ایکسائٹڈ ہوئے اور ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تین حصہ ہے، جیسے اتحیات کے اندر آپ پڑھتی ہیں، آپ پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اتحیات کی تاریخ کیا ہے، اتنی خوبصورت تاریخ اتحیات کا پس منظر ہے، کاش کہ ہمیں پتہ ہو، ہم سوال کریں، اس قسم کے ہمیں معلومات میں اضافہ بھی ہو، تو آپ سوال ضرور کیا کریں۔ اب دیکھیں یہاں نقطے کی بات یہ ہے کہ اس تکبیر کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کو دہرایا جاتا ہے وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر ہے اور 6 مرتبہ اللہ پاک کا نام آیا۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اس میں اللہ اکبر کا یہ جملہ، یہ لفظ بار بار کیوں دہرایا جا رہا؟ یہی چیز نماز میں بھی ہے۔ ہم کبھی نہیں سوال کرتے کہ نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان میں بھی، اقامت میں بھی۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک ہی حکمت کار فرما ہے، اللہ پاک چاہتے ہیں، کیونکہ ساری خرابیوں کی، برائیوں کی، نافرمانیوں کی، گناہوں کی جڑ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ پاک کی بڑائی نہیں آ رہی ہے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ہم سے پہلوں میں، صحابہ کرام، تابعین، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، صحابہ کرام کی جو بہت بڑی جماعت، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ، تربیت یافتہ شاگرد رشید تھے۔ تو اللہ کی بڑائی اگر دل میں جب تک نہ آئے نا تو بہت مشکل ہوتا ہے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرنا، چونکہ انسان کی فطرت یہ ہے ناظرین، جب اس کے دل میں کسی چیز، کسی ہستی کی عظمت ہوتی ہے نا تو محبت آتی ہے، عظمت کے ساتھ محبت آتی ہے، اور جب محبت اور عظمت ہوتی ہے پھر اس کے حکم کی تعمیل کرنا پھر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی ہستی کے دل میں عظمت نہ ہو، عظمت کا استحضار نہ ہو، اس کی محبت نہ ہو، تو پھر اس کا ہر حکم پہاڑ لگتا ہے۔ آج اللہ پاک کا ہر حکم ہمیں پہاڑ کیوں لگتا ہے کہ اللہ پاک کی عظمت، ہاں ہرگز میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل نہیں ہے، یقیناً ہے، یقیناً ہے اللہ پاک کی عظمت، لیکن جس مقدار میں ہونی چاہیے، جس کوانٹٹی میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اتنی کوانٹٹی میں ہو جائے اللہ پاک کی عظمت ہمارے دلوں میں، اللہ پاک کی بڑائی اتر جائے کہ فجر میں اٹھنا آسان ہو جائے۔ آنکھ کے سامنے جب بھی کوئی ایسی چیز آئے جسے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، آنکھ ہمیشہ نگاہیں ہماری جھک جائیں۔ زبان جب بھی کوئی ایسی اللہ پاک کی نافرمانی کی بات کرنا چاہے تو زبان رک جائے کہ نہیں یہ میرے اللہ کو ناپسند ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب اللہ پاک کی بڑائی ہمارے دل میں اترے گی، اللہ پاک کی بڑائی کہ اللہ پاک کتنا بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ پاک سب سے بڑا، اللہ پاک ساری کائنات سے بڑا، اللہ پاک دکان سے بڑا، اللہ پاک مکان سے بڑا، اللہ پاک محلہ، سب کچھ اللہ پاک سے ہونے کا یقین کہ خدا کی قسم اللہ پاک اگر نہ چاہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اتنا زیادہ ہمیں ایجوکیٹ کرتے ہیں، اویئرنیس دیتے ہیں۔ صرف اتنا کہ ایک میسیج آپ کے ذریعے دینا چاہتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، مین چیز تو یہی ہے نا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ تو آج جو ہم اولاد کی طواف کرتے ہیں، اولادوں کو اگلے 100 سال تک آنے کے لیے بھی کوٹھیاں اور سب کچھ دولت جمع کر کے کہتے ہیں ہماری نسلوں میں بھی کوئی غریب نہ رہے، اور لاکھوں لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں، کروڑوں لوگوں کو کہ منہ سے نوالا چھین لیتے ہیں اور اپنے لیے ہر آسائش کرتے ہیں۔ تو اس پوری مسلم دنیا میں یہ قیامت برپا ہوئی ہے، تو اس کے اوپر تھوڑا روشنی ڈالیں پلیز۔ بہت شکریہ میری بہن، اور عید بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔
آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ میری بہن، جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ دیکھیں آج کا پروگرام میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں کال کر کے اپنے بارے میں بھی ہمیں آپ بتائیں، آپ شیئر کریں کہ عید کا دن کیسا گزرا۔ کیا ایسا تو نہیں ہوا کہ عید کا دن گزر گیا اور آپ نے اپنے روٹھے ہوں کو منایا نہیں؟ والدین کہیں آپ سے ناراض تو نہیں تھے؟ والدہ تو نہیں ناراض تھیں آپ سے؟ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ بیٹھی ہیں، آپ اگر کسی کی بیٹی ہیں تو کیا آپ نے میک شیور کیا کہ آپ نے عید کے دن اپنی والدہ کو فون کر کے اگر وہ ناراض ہیں تو آپ نے معافی مانگی ہے؟ کہیں والدین آپ کی ناراض تو نہیں؟ اس لیے عربی کا بڑا پیارا محاورہ ہے کہ عید کس کے لیے ہے؟ فرمایا کہ لیسا العید لیسا لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جو نیا کپڑا صرف پہن لے، عید تو اصل میں اس کی ہے جو لمن خاف الوعید، جو اللہ پاک کے احکام سے ڈرا، اللہ پاک کی نافرمانی سے ڈرا۔ اصل تو عید اس کی ہے جو تقوی، طہارت، حقوق کی ادائیگی کرنے، اصل خوشی، حقیقی خوشی تو اس کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم نے کپڑے بہت اچھے پہن لیے، بہت اچھا ہم نے ڈریس پہن لیا، ساری چیزیں نئی پہن لی، لیکن اگر والدین ناراض ہیں، اگر کوئی رشتہ دار ہمارا ناراض ہے، اگر ہم نے کسی پہ ظلم کر رکھا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ حقیقی خوشی کپڑوں پہننے سے نہیں ہوتی، حقیقی خوشی ہوتی ہے اللہ پاک کے احکام کی بجا آوری سے۔ دیکھیں صحابہ کرام کے پاس بڑے اچھے اچھے کپڑے نہیں تھے، بہت ساز و سامان نہیں تھا دنیا کا، گھوڑے بنگلے نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھیں، بیلنس نہیں تھا، بڑے بڑے ان کے محلات اور بڑے بڑے قصور نہیں تھے ان کے پاس، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں؟ فرمایا کہ خیر القرون قرنی، بہترین لوگ، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ علماء نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے اپنے زمانے کے لوگوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ خیر القرون، بہترین لوگ، دا بیسٹ پیپل، بہترین لوگ، خیر والے لوگ میرے زمانے کے لوگ۔ معلوم ہوا، کیا پتہ چلا کہ انسان کے اندر خیریت اور بہترین ہونا یہ کپڑوں سے نہیں، بنگلوں سے نہیں، کاروں سے نہیں، پیسوں سے نہیں، بینک بیلنس چیزوں سے نہیں آیا، چونکہ اس زمانے کے لوگ جس مقصد سے وہ دنیا میں بھیجے گئے تھے اس مقصد کے پورا کرنے میں 100% کامیاب لوگ تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لوگ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جو ان کو بھی شامل کریں۔ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کالر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بھائی، بہت بہت شکریہ جی، عید مبارک ہو آپ کو۔ آپ کو بھی عید مبارک، بہت شکریہ۔ کال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری اہلیہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرنا، اور میرا بیٹا بھی ہے بیمار، اس کے لیے بھی دعا کرنا۔ ضرور بھائی ضرور، اللہ کریم شفاء کاملہ عطا فرمائے جی، طہور انشاءاللہ تعالی طہور۔ اشفاق من بات کر رہا ہوں۔ جزاکم اللہ، اشفاق ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اللہ کریم جزائے خیر دے جی، آپ کی کال کا بھی شکریہ بھائی، اور آپ کی اہلیہ اور آپ کے جو بیٹا بیمار ہیں، اللہ کریم سے دعا ہے۔ ناظرین، اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ابھی جن بھائی نے کال کیا تھا، کال کر کے درخواست کی ہے، دعا کی درخواست، نہ جانے ہم میں سے کون اللہ پاک کا مقبول، محبوب، مستجاب الدعوات بندہ یا بندی ہو، اس کی دعا ان بھائی کی بیوی جو بیمار ہیں ان کے حق میں، ان کے بچے کے حق میں لگ جائے تو ضرور دعا کیجیے گا ان کے لیے کہ اللہ پاک نے جن بھائی نے فون کیا تھا ان کے گھر میں جو لوگ بیمار ہیں، بیوی بیمار ہیں، اللہ کریم ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ بھائی جان، آپ کے لیے ایک مختصر سا وظیفہ ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے یا سنا ہے کہ اگر وقت آپ کے پاس ہو، روزانہ زیادہ نہیں 10 منٹ لگتا ہے، 100 ٹائم سورۃ الاخلاص پڑھیں، 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص، بڑی مجرب دعا۔ آج میں سن رہا تھا، ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر سورہ اخلاص پڑھا کرو، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو اللہ پاک جنت میں ایک محل عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی شخص 100 مرتبہ پڑھ لے تو 10 محلات، یہ تو جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ جو دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، یقیناً 10 منٹ کچھ نہیں، ہم لوگ ٹی وی دیکھنے میں، ہم لوگ اللہ معاف کرے ڈرامے لوگ دیکھنے والے ڈرامے دیکھنے میں، یا فون پر جو لوگ بزی رہتے ہیں، گھنٹوں لگ جاتے ہیں، گزر جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ 10 منٹ، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں،
اور یہ میسج لے کے اٹھیے گا. ہم میں سے ہر آدمی پریشان ہے, الگ الگ مسائل میں گھرا ہوا ہے, بیماریوں کا مسئلہ, رشتے نہیں آ رہے ہیں, جاب نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, اور بھی بہت سے مسائل ہیں. تو 100 مرتبہ ہر شخص یہ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ اخلاص پڑھیں گے, اور اس کو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ کر کے. 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 5 مرتبہ میں اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دعا مانگیں اللہ پاک سے, اور 2 دعا مانگیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ کریم ضرور قبول فرمائیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم آپ کی اہلیہ کو اور اشفاق بیٹے کو شفاء کلیہ عطا فرمائے. ناظرین مختصر سا بریک ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. محترم ناظرین و سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام اسپیشل حج میں آپ تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو خوش آمدید ہے, خیر مقدم ہے. اور آج ناظرین عید کا چونکہ آخری دن ہے اور کچھ لوگوں کے اعتبار سے دوسرا دن ہے. بہرحال جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سب کو میری طرف سے, اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو. اللہ کریم بار بار ہمیں یہ عید اپنی زندگیوں میں عطا فرمائیں, اور اللہ کریم آپ سب کو حقیقی خوشیاں عطا فرمائیں. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اور جو مشہور دعا ہے ان ایام میں ہم جو پڑھتے ہیں وہ بھی میں ریپیٹ کر دوں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ مسئلہ آپ کو پتہ ہوگا کہ مرد حضرات مسجدوں میں ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اس کو پڑھیں گے. یہ 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہے یہ سلسلہ چلے گا. کل 23 نمازوں میں ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے. خواتین کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ خواتین گھروں میں پڑھیں گی, ظاہر ہے کہ پھر آہستہ وہ پڑھیں گی, لیکن بہرحال خواتین کے لیے بھی نماز جب آپ پڑھیں, یقیناً آپ سب نماز پڑھتی ہوں گی, اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم آپ کی نمازوں کو خوب شاندار بنائے, خوب مضبوط بنائے. دیکھیں جتنی اچھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی نماز جتنی مضبوط ہوگی, جتنی اسٹرانگ ہوگی, اتنی ہی زیادہ اللہ پاک سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا. کیونکہ نماز کا مقصد اللہ پاک سے رشتہ مضبوط کرنا. نماز کے علاوہ ایسا کوئی عمل نہیں جس سے اللہ پاک سے ایک بندے کا رشتہ مضبوط ہو. سب سے ایزی, سب سے ایزیسٹ وے, سب سے زیادہ ایفیکٹو طریقہ اللہ پاک سے رابطہ قائم کرنے کا نماز. جتنی اچھی آپ کی نماز, شاندار نماز ہوگی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا, تو سب سے پہلا جو فرمان جاری کیا تمام گورنرز کو, تمام حکمرانی میں جو لوگ ان کے لوگ تھے ماتحت, سب سے پہلا جو فرمان جاری کیا وہ فرمایا کہ دیکھو اگر تمہاری نماز اچھی ہے تو تمہارا بقیہ دین بھی اچھا ہوگا, اور اگر تمہاری نماز کے اندر خامی ہے, نماز تمہاری اگر کمزور ہے, ویک ہے, تو یاد رکھنا کہ تمہارا بقیہ دین بھی کمزور ہوگا. یعنی نماز ایک کسوٹی, ایک پیمانہ ہے. کسی کے بارے میں آپ کو پرکھنا ہے کہ کوئی شخص کتنا دیندار ہے, تو آپ دیکھیں کہ اس کی نماز کیسی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ پاک تم سے محبت کرتے ہیں, بہت آسان طریقہ ہے. وہ یہ دیکھا کرو کہ جب تم مصلی پہ جاتے ہو یا جاتی ہو تو مصلی پہ دل کتنا لگتا ہے. اگر مصلی سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا, دل کرتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی کچھ دیر بیٹھی رہوں, اللہ پاک کا ذکر کرتی رہوں, تسبیح کرتی رہوں, اذکار کرتی رہوں, تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو پسند کر لیا. اور اگر نماز سے طبیعت گھبرانے لگے, بورنگ ہونے لگے, آدمی بور ہو, آج آپ دیکھو نا مسجدوں میں جو حال ہوتا ہے نمازوں کا, الا ماشاء اللہ بہت سے نمازی آتے ہیں, اللہ سب کی نمازوں کو قبول فرمائے. میں نہیں کہہ رہا کہ ایسی نماز نہیں پڑھنی چاہیے یا ایسی نماز نعوذ باللہ بیکار, ہرگز میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. نماز اگر کوئی شخص پڑھتا ہے نا, چاہے بے دلی سے ہی کیوں نہ پڑھے, بے توجہی سے ہی کیوں نہ پڑھے, بہرحال فائدہ مند ہے, نفع سے خالی نہیں. جیسے اللہ پاک کا نام آپ بے دلی سے پڑھیں تب بھی اللہ پاک کے نام کے اندر جو نورانیت ہے, جو روحانیت ہے, آپ مستفید ہو. قرآن مجید کی تلاوت کا بھی یہی آپ تلاوت کریں, بے دلی سے بھی کریں, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن اگر کوئی شخص بے دلی سے بھی کرتا ہے, بے توجہی سے بھی کرتا ہے, تو قرآن کریم کے جو الفاظ کے اندر نورانیت اور روحانیت ہے وہ ضرور اسے ملیں گی. وہی حال نماز کا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنی شاندار آپ کی نماز ہوگی میری بہن, میرے بھائی, اگر آپ مجھے سن رہے ہیں,
آئیے آج سے تہیہ کر کے اس مجلس سے اٹھتے ہیں کہ اپنی نماز کو شاندار بنائیں گے، جاندار بنائیں گے، زبردست بنائیں گے۔ نماز کے اندر یہ فیلنگ پیدا کریں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کی بڑی وہ پیاری حدیث جبرائیل، ایک مرتبہ آپ تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے۔ احسان ویسے لفظی ترجمہ ہوتا ہے نیکی کرنا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو تو گویا کہ تم اللہ پاک کو دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے۔ یہ احسان کا اعلیٰ درجہ۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو یہ کیفیت تو پیدا ہونی ہی چاہیے کہ اللہ پاک تمہیں دیکھ رہا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ جی میری بہن، جی آواز آ رہی ہے؟ میں آپ کو پوچھنا چاہتی ہوں، جو میرا فرینڈ کا بیٹا ہے وہ کچھ دنوں سے ادھر نہیں آ رہا ہے، آواز آ رہی ہے، پھر کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ اگر کانٹیکٹ کرو کیسے کرو؟ کوئی دعا ہے، کوئی کچھ ہے بتائیں مجھے۔ کیا بیٹا گم ہو گیا ہے؟ آپ سے تعلق نہیں رکھتا؟ ہاں۔ کتنے سالوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے؟ نہیں۔ کتنے سالوں سے بیٹا نہیں ملا آپ سے؟ کتنے سال گزر گئے ہیں؟ تقریباً 5 ہو گیا۔ اچھا 5 سال ہو گئے۔ 5 سال ہو گیا۔ آپ جو ہیں ایسا کریں، میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کریں روزانہ 1 مرتبہ، اور سورہ اخلاص یعنی سورہ اخلاص سے مراد وہ صورت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 100 مرتبہ پڑھیں اس کو، اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیں کہ اللہ میرے بچے کے دل کو پھیر دے میری طرف، اس کے دل کو نرم فرما دے۔ ٹھیک ہے، ایسا کریں۔ آپ مزید میں دعا انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا میری بہن، جزاکم اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا ناظرین کہ یہ جو دعا نماز کے حوالے سے، ایک تو نماز کو خوب 2 کام ضرور کریں۔ دیکھیں اسلام میں یہ خوبصورتی ہے کہ ہر عبادت کا ایک میسج پیغام دیا گیا۔ اب دیکھیں ہم نے ابھی قربانی کی ہیں، بہت سے لوگوں نے الحمدللہ قربانی کی ہیں، بلکہ اکثریت نے قربانی کی ہوگی یقیناً، ہر صاحب نصاب نے، ہر صاحب استطاعت نے قربانی کی ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا اللہ پاک سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ تو ایک تو قربانی کا وہ کی ظاہری صورت ہے، شکل ہے ناظرین، ایک قربانی کی روح ہے، قربانی کی حقیقت، قربانی کی غرض و غایت۔ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو گویا آپ اللہ پاک کے سامنے یہ اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، یا اللہ میں صرف جانور کے گلے پر چھری نہیں چلا رہا، یا اللہ میں اپنے اس نفسانی خواہشات کو بھی آج ذبح کر رہا ہوں جو آپ کی نافرمانی کے حوالے سے جو داعیہ پیدا ہوتے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جو ان کو بھی شامل کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، عید مبارک آپ کو۔ عید مبارک، خیر مبارک جی، بہت بہت شکریہ۔ میرا آپ سے ایک سوال تھا، میری عمر تھوڑی اب زیادہ ہو گئی ہے، بچپن میں اور کبھی ہم یہ نہیں سنتے تھے کہ ایک دوسرے کو حج مبارک لوگ کہتے تھے، جنہوں نے حج نہیں کیا ہوتا تھا ان کو، مگر اب یہ بہت کامن ہے، تو ایک دوسرے کو حج مبارک کہنا کیا ثابت ہے؟ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ میری بہن آپ کے سوال کا، جزاکم اللہ خیر، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا 4-5 سوال جمع ہو گئے ہیں۔ ایک تو میری بہن نے پوچھا تھا کہ حج کے اندر جو ارکان ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیں۔ تو دیکھیں میں عرض کر دوں کہ حج کے اندر جو حج کے مخصوص ارکان اور اعمال شروع ہوتے ہیں وہ 8 ذی الحجہ سے۔ جب 8 ذی الحجہ ہوتا ہے تو حاجی جو حجاج کرام مکہ مکرمہ سے روانہ ہو جاتے ہیں مینا کی طرف۔ اس وقت تو جو لوگ پہلے سے اگر محرم تھے، احرام باندھا ہوا تھا، وہ اسی احرام میں آ جائیں گے۔ جن لوگوں نے تمتع جنہوں نے کیا ہے، عمرے کا کر کے انہوں نے احرام کھول دیا تھا، دوبارہ حج کا احرام باندھا، تو یہ تمام لوگ مکہ مکرمہ سے مینا کو روانہ ہوں گے اور مینا میں 5 نمازیں پڑھیں گے 8 ذی الحجہ کو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ 8واں جب دن ہوگا ذی الحجہ کا، یہاں سے شروعات ہوتی ہے حج کے اعمال کی۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ
جب 8 تاریخ مکمل گزر جائے گی، 9ویں تاریخ جو ہوگی، جس کو ہم لوگ یوم عرفہ کہتے ہیں، حج کا وہ دوسرا دن ہوتا ہے۔ یوم عرفہ میں ظاہر ہے کہ وہ لوگ عرفہ میں آ جائیں گے اور عرفہ میں آ کے صرف وقوف کرنا ہوتا ہے۔ عرفہ میں ظہر اور عصر، ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں گے اور پھر وہاں دعا کریں گے اور ذکر و اذکار کریں گے، عبادت میں مصروف ہوں گے، اور وہ بڑا مخصوص اور بہت ہی اسپیشل ڈے ہوتا ہے۔ اس دن کے روزی کا بھی بڑا ثواب ہے جو الحمدللہ ہم سب نے رکھا، آپ سب نے رکھا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو 9ویں ذی الحجہ کا دن عرفہ کا دن ہوتا ہے، عرفہ میں وقوف ہوتا ہے۔ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، رکن رکین ہے، رکن اعظم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے عرفہ کو پا لیا اس نے گویا حج پا لیا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص عرفہ میں وقوف نہ کر سکا، ٹھہر نہ سکا تھوڑی دیر بھی، تو گویا اس کا حج نہیں ہوا۔ تو یہاں آپ نے اسپیشل دیکھیں حج کے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حج کے جتنے اعمال ہیں ناظرین، وہاں ایک چیز ضرور آپ کو نظر آئے گی اگر آپ غور کریں کہ عبادت نام اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کا ہے۔ اب دیکھیں یہاں حکم یہ ہے کہ آپ نے ظہر کے وقت عصر کی نماز پڑھ لینی ہے، دونوں ایک ساتھ ملا کے۔ عام حالات میں جائز نہیں۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں جی، ظہر کا وقت ہوا نہیں، کیا میں پڑھ سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہاں آپ پڑھیں گے چونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کا نام عبادت، اور یہی وجہ علماء نے لکھا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت کیسے بن سکتی ہے؟ کہ 24 گھنٹے کی زندگی عبادت اسی طرح بن سکتی ہے کہ آپ ہر کام کو اللہ پاک کا حکم سمجھ کے کریں، ہر کام کو اللہ پاک کا حکم کی تعمیل کریں، اور اس میں جو اللہ پاک کی طرف سے احکام ہیں، حلال کے، حرام کے، جائز ناجائز، یعنی شریعت کی پابندی کریں، اللہ پاک کے حکم کے مطابق ہر عمل کریں، تو وہ عمل ایسا ہی ہوگا جیسے آپ نے نماز پڑھی، جیسے آپ نے روزہ رکھا، جیسے آپ نے زکوٰۃ دی، جیسے آپ نے تلاوت کی، بالکل عبادت کی طرح۔ آپ 8 گھنٹے آفس میں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھی ہیں، 10 گھنٹے آپ جو ہے کالج میں گئے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، نیت یہ کرنے کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ اطلب العلم، علم حاصل کرو، روزی کماؤ، رزق حلال تلاش کرو۔ تو آپ 8 گھنٹے کے آفس میں، آپ اے سی کے اندر بیٹھے ہوں، آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہوں، اور اللہ پاک کے اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں کہ رزق حلال کماؤ، تو 8 گھنٹہ آپ کا آفس میں بیٹھنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے 8 گھنٹے نماز پڑھی، روزے رکھے، یہ ہماری اسلام کی خوبصورتی۔ 24 گھنٹے کی آپ کی زندگی دین کیسے بن جائے۔ اسلام صرف یہ نہیں چاہتا کہ صرف مسجد میں اور مدرسے میں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کی باہر کی زندگی بھی۔ اس دن میں پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے بڑا اچھا جملہ لکھا، انہوں نے لکھا کہ دیکھیں اگر آپ کی عبادت کا اثر آپ کے باہر کے معاملات میں اگر نہ ہو، نہ نظر آئے، تو سمجھ لینا وہ آپ کی عبادت نہیں، وہ عادت ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نا، تو نمازوں کا اثر، حج کا اثر، روزے کا اثر اگر باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ یہ عبادت نہیں، پھر یہ عادت۔ ایک کالر ہمارے ساتھ، ان کو شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بھائی، عید مبارک ہو آپ کو۔ آپ کو بھی خیر مبارک جی، تقبل اللہ منا ومنکم۔ بھائی دل سے ذرا دعا کر دیں، میں نا میرے ہسبینڈ تو کرونا میں چلے گئے اسی وقت اس سال، اللہ تو میرے نا ان کے لیے بھی دعا کر دیں۔ اس کے بعد نا میرا ایک بیٹا ہے، ان کی بہو کی اور بیٹے کی لڑائی ہوئی ہے 2-3 مہینے سے، تو اللہ کے گھر میں لوگ آمین کہیں گے، تو آپ بھی دل سے آمین کہیں کہ ان کا راضی نامہ ہو جائے اور مل جل کے رہنے لگ جائیں۔ شوہر کے لیے دعا کرانی ہے آپ نے؟ نہیں، میرے شوہر تو ہیلو جی آواز سن لو تھوڑی، آپ کی تھوڑا سا آواز جو ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرانی ہے، بہو اور بیٹے میں لڑائی ہوئی ہے، اچھا تو وہ راضی ہو جائیں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہو کے میری بہو بھی مان جائے، میرا بیٹا گھر چلا جائے، سکون سے آرام سے گھر رہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت شکریہ میرے بہن، اللہ دعا کروا دیں آپ۔ ضرور جی، اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے۔ میری بیٹی کی بھی نا، ان کی بھی دعا کریں، وہ بھی گھر میں خوش رہے۔ جزاک اللہ جی، بالکل اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے میری بہن، جزاکم اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حج کے 5 جو دن ہیں نا، پہلا دن 8ویں ذی الحجہ کو شروع ہوتا ہے، مینا میں گزارتے ہیں حجاج کرام۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں جاتے ہیں، وہاں وقوف کرتے ہیں، ظہر عصر ساتھ پڑھتے ہیں، اور مغرب سے پہلے مغرب کی نماز انہوں نے منع ہے حاجیوں کو کہ آپ نے عرفہ میں نہیں پڑھنا۔ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، مزدلفہ آتے ہیں، اور مزدلفہ میں آ کے مغرب کی نماز قصداً وہاں چھوڑنا واجب ہے۔ مغرب کی نماز حاجی نہیں پڑھیں گے، مغرب کی نماز مزدلفہ میں آ کے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ٹوگیدر پڑھیں گے۔ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ عبادت نام اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کا نام عبادت۔ اللہ کہتے ہیں مغرب نہیں پڑھنا، عشاء کے وقت پڑھنا، تو وہ عبادت۔
اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ عیدین کے دنوں میں روزہ نہیں رکھنا تو روزہ نہ رکھنا عبادت، جو روزہ رکھے گا وہ حرام عمل کرے گا، اور جب روزہ کہیں رکھنا ہے تو رکھنا عبادت۔ تو اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کا نام عبادت، کسی چیز کی اپنی ذات میں۔ اب دیکھیں مزدلفہ مینا میں پورے سال آپ جائیں کوئی عبادت نہیں، اب سال کے حج کے ایام کے علاوہ آپ جب چاہیں مینا میں 10 دن رہ جائیں اور مزدلفہ میں آپ رہ جائیں، اور آپ عرفات کے میدان میں آپ کوئی شیلٹر لگا لیں اور ٹینٹ لگا کے رہ لیں، ایک مہینہ رہ لیں، کوئی ثواب نہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ حج کے اعمال نہیں، اس وقت اللہ پاک کا حکم نہیں۔ ہاں آپ زیارت کے لیے جائیں، آپ برکت کے لیے جائیں، لیکن وہ اس وقت عبادت نہیں بنے گا وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ۔ اس کے بعد پھر حاجی جو ہے 10 ذی الحجہ کو واپس جو ہے پھر وہ مزدلفہ جاتے ہیں، 10 کو مزدلفہ کے بعد رات جو ہے اسی دن مزدلفہ میں گزارتے ہیں 9 ذی الحجہ کو۔ اچھا میرے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر جی وعلیکم السلام مولانا صاحب، آپ کا بیان بہت اچھا ہے، ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ بہت شکریہ میرے جی آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے لیے آپ دعا کر دیں گے پلیز؟ ضرور 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 انشاءاللہ۔ کسی خاص مسئلے کے لیے؟ میرا بیٹا ہے مصطفیٰ ڈیوس، اس کا نام ہے مصطفیٰ ڈیوس۔ وہ ایک جاب کی تلاش میں ہے، ود آؤٹ جاب ہے آج کل، اور سخت پریشانی میں ہے، جاب کی تلاش میں۔ آپ ان کے لیے دعا کر دیں پلیز۔ ضرور انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ اس کو یہ کہیں کہ کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، درود شریف کے اندر بڑی برکت اللہ پاک نے رکھی ہے، درود شریف پڑھیں۔ ابھی میں نے ایک صاحب کو اور بتلایا کہ اگر ہو سکے تو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کریں روزانہ۔ سورہ اخلاص کے اندر بڑی طاقت، اللہ پاک کی توحید کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ 100 مرتبہ سورہ اخلاص بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ اس عمل کو ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ایک کال اور ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن عید مبارک ہو۔ جی خیر مبارک ہو، آپ کو بھی عید مبارک ہو۔ جزاکم اللہ۔ جی مجھے دعاؤں کے لیے کہنا تھا آپ سے، دعاؤں کی درخواست تھی۔ تو میری امی کا بھی گردوں کا چل رہا ہے علاج، ان کا انفیکشن ہوا تھا، ان کی صحت کے لیے کرنے۔ میری بڑی سسٹر ہے، وہ بھی بہت بیمار رہتی ہیں، بچوں کے رشتے بھی نہیں ہوئے۔ ان کا شوہر تھوڑا سخت مزاج کا ہے، 16 سال ہو گئے ملنے نہیں دیتا امی سے، ہم لوگوں سے نا، ان کے لیے بھی خصوصاً دعا کر دیں۔ ضرور ضرور انشاءاللہ۔ اور میرے لیے بھی صحت، ہم سارے بہن بھائیوں کے، میرا یہ ہے کہ میرے کو پہلے ڈیورس ہو چکا ہے، ایک رشتہ آیا ہوا ہے، تو دعا کر دیں اللہ آگے بہتر کرے۔ آمین آمین آمین۔ دل ڈر رہا ہے، بس فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں، اللہ فیصلہ کرنے میں آسانی کرے اور آگے بھی بہتر کرے۔ آمین آمین۔ دل بہت ڈر رہا ہے، سارے بہن بھائیوں کی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ۔ اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر جی، کالر السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی عید مبارک ہو بہت بہت۔ آپ جی آپ کو بھی عید مبارک ہو۔ جزاکم اللہ۔ جی میرا ایک سوال ہے۔ جی 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 ٹی وی کی آواز کم کر دیں بھائی تو آسانی ہو جائے گی سننے میں۔ جی میں نے تو بند کر دیا ہے۔ جی جی فرمائیے۔ جی میں ایک وہ عید کے بارے میں سوال پوچھنا تھا۔ جی جی کہ بہت جگہ میں ایک پہلے عید ہو گئی اور دوسرے بھائیوں نے دوسرے دن عید کی ہے، تو جو پہلے عید کی ہے اس نے تو عرفات کا دن پہلے منا لیا، تو دوسری جو عید ہوتی ہے اس میں عرفہ کا ثواب کیسا ان لوگ کو ملے گا، اس کے بارے میں کچھ آپ تفصیل بتائیں گے؟ دوسرے دن جو عید ہوئی تو کیا سوال کیا تھا؟ وہ عرفہ کا تو دن تو پھر نکل گیا نا۔ جی جی سعودی کے حساب سے وہ عرفہ کا دن نکل جاتا ہے، تو وہ پھر عرفہ کا ثواب ہم لوگ کو کیسا ملے گا دوسرے دن جو عید کی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔ تو بہرحال اس کے بعد میری بہن نے جو سوال کیا تھا، اچھا حج کے اعمال کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ پھر وہاں سے وہ عرفہ سے مزدلفہ آئیں گے، رات وہاں گزاریں گے، پھر وہاں صبح پھر وہاں مینا روانہ ہوں گے، وہاں وہ رمی کریں گے جمرہ عقبہ کا۔ اس کے بعد اگر قربانی کرنا ہے تو وہ قربانی کریں گے، طواف زیارت کریں گے مکہ جا کے، اس کے بعد پھر دوسرے دن بھی رمی کریں گے آ کے مینا کے اندر، اور پھر تیسرے دن بھی رمی کریں گے، پھر قربانی کر کے پھر وہ حلق یا قصر کروا کے وہ حج سے فارغ ہو جائیں گے۔ اصل میں دیکھیں حج کے اعمال بڑے سیدھے سادے سمپل ہیں، ناواقفیت کی وجہ سے ہم نے بہت ہارڈ مشکل بنا دیا ہوا ہے، بہت مشکل بنا دیا ہوا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جانے سے پہلے تھوڑا سا اگر ہم اسٹڈی کر کے جائیں، تھوڑا سا سمجھ کے جائیں تو بہت آسانی ہو۔
کم سے کم الفاظ کے وہ جو وہاں کے مخصوص اعمال ہیں ان کے نام ہم یاد رکھیں کہ سعی کسی کہتے ہیں، مسعی کسی کہتے ہیں، طواف کسی کہتے ہیں، مطاف کسی کہتے ہیں، حجر اسود کسی کہتے ہیں، مقام ابراہیم کیا ہے، استلام کسی کہتے ہیں، استباع کسی کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر ہم تھوڑی سی محنت کر کے نا تو ہمیں بڑی وہاں آسانیاں پیدا ہوں. تو بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم جو لوگ گئے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کے حج کو قبول. اچھا اگلا سوال تھا میری بہن نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا کہ ایک تو ان کی قربانی ہے، ان کی اللہ اکبر اطاعت شعاری، اللہ پاک کی فرما برداری، اور پھر ہم لوگ اس وقت کہاں کھڑے ہیں. ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو برتاؤ ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا نہیں ہے، فرینڈلی نہیں ہے، بہی خواہی نہیں ہے. بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے میری بہن اللہ کریم ہمیں ایک اور نیک بنائے، باہم شیر و شکر بنائے. قربانی کا مقصد اور قربانی کی غرض و غایت بھی ہمیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میری بہن نے دعا کی درخواست کی ہے. ان کے شوہر، ان کی اہلیہ بیمار ہیں اور بیٹا بھی بیمار ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ان کی اہلیہ اور بیٹے کو شفائے کلیہ عطا فرمائے. اچھا ایک میری بہن نے کہا کہ ان کا بیٹا کئی سال سے گھر نہیں آتا ہے. تو میری بہن آپ کے لیے، سب کے لیے وہی ہے کہ 100 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے. سورہ اخلاص کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، رشتوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ کے سارے مسائل اللہ کریم حل فرمائیں گے. آپ نے صرف 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے نماز کی پابندی کے ساتھ. نماز شرط ہے. یاد رکھیں جتنے بھی وظیفے ہیں نا، میں آپ پتہ کی بات بتا دوں، اگر نماز ہماری زندگی میں نہیں ہے کسی وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھیں جتنے وظائف آپ پڑھتے ہوں، دعائیں، وظائف، نماز شرط اول ہے. فرسٹ کنڈیشن نماز خوب شاندار بنا کے پڑھیں، خوب خوبصورت بنا کے پڑھیں. دیکھیں اللہ پاک کیسے مسائل حل کرتے ہیں. اور اپنے اخلاق کو بلند رکھیں، اپنے دل کو خوب کشادہ رکھیں. ایک آدمی سے بار بار سوری کریں، ایک بار نہیں کئی بار اس کو سوری کریں. گھر میں ناراضگی کو پنپنے نہ دیں. ناراضگی ہو فوراً رات سے پہلے ناراضگی دور کریں، رات نہ گزرنے دیں. آپ پہل کریں سوری. آپ جب سوری میں پہل کریں گے اللہ پاک آپ کے درجے کو بلند فرمائیں. ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں، انا کا مسئلہ نہ بنائیں. جزاکم اللہ. اچھا اس کے بعد حج مبارک. دیکھیں عید مبارک کا جو لفظ ہے نا، حج مبارک، ظاہر ہے کہ حج تو ان لوگوں نے کیا ہے نا جنہوں نے وہاں ہیں. میں نے دیکھا ایک دو لوگ اور یہاں بھی ایک دوسرے کو حج مبارک. دیکھیں حج مبارک تو وہ سمجھ میں آتی بات جو لوگ حج کر کے ان کو آپ کہیں کہ جی حج مبارک ہو، اللہ پاک قبول فرمائے. لیکن عام لوگ جو غیر حاجی ہیں ان کو تو کوئی لاجک نہیں بنتی نا. لیکن بہرحال اس پہ لڑنے جھگڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی لوگ یوں ہی بول دیتے ہیں، کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا برکت کے لیے. اس کے لیے پھر دعا کی درخواست کی ہے بھائی نے. اس کے بعد ایک صاحب نے، ایک بہن نے اپنے بیٹے مصطفیٰ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. مزید دعاؤں کی درخواست کی گئی ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام لوگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، اپنے نیک بندوں میں، اپنے محبوب بندوں میں، بندیوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. اللہ کریم اس مہینے کی خیر و برکت سے ہم سب کو پورا حصہ نصیب فرمائے. جو بچے بیمار ہیں، جو بڑے چھوٹے، اللہ پاک سب کو شفائے کلیہ. جو بچے ماں باپ سے دور ہیں ان سے درخواست ہے میری کہ دنیا میں کیوں، اس سے بڑا اور گناہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی بدبختی شقاوت کیا ہو سکتی ہے کہ ماں باپ ناراض ہو. اللہ کے لیے ماں باپ کو راضی کر لیجیے. حدیث میں آتا ہے کہ جس کے والد راضی اس سے اللہ پاک راضی، جس سے اس کے والد ناراض سے اللہ پاک ناراض. اس سے بڑی وعید اور کیا ہو سکتی. تو اگر آپ نے میری بات آج سنی ہے، آج سمجھی ہے، تو آپ سے درخواست ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ 2 کام ضرور کریں آج کے بعد. ایک تو نماز کی پابندی، دوسرے اپنے اخلاق کو خوب بلند رکھیں، اپنے اندر رحمت کا جذبہ پیدا کریں چونکہ آپ رحمت للعالمین کی امت میں سے. خوب اپنے اندر کشادگی پیدا کریں، سب کو معاف کریں. آپ کا دل، کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کینہ اور کپٹ ہو، بغض ہو، انا ہو، ایگو ہو. نکال باہر پھینکے. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایگو ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اندازہ لگائیے، چاہے کتنا بڑا عالم ہو، چاہے دن بھر اسلام چینل اردو پہ بیان کرتا رہے، چاہے دن بھر نماز پڑھتا رہے، رات بھر وہ نماز پڑھتا رہے، فرمایا جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. ذرہ برابر بھی اس کے دل میں اگر کبر ہوگا، بڑائی ہوگی، انا ہوگا، ایگو ہوگا، تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا. نہ جائے گا نہ جائے گی. اگر کوئی فیمیل، کوئی خاتون جس کے دل میں ایگو، آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا خطرناک جو ڈیزیز ہے نا ناظرین، ایگو ہے. چونکہ ہم لوگ خوشحال لوگ ہیں، یہاں کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر. ماں باپ ناراض ہم کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر. استاد ناراض ہم کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر. پڑوسی ناراض ہوں آئی ڈونٹ کیئر. حتیٰ کہ
مسجد کی علماء اور ائمہ کو بھی ہم نہیں چھوڑتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ وی ہیو ایوری تھنگ. گاڑی بڑی سی باہر کھڑی ہوئی ہے، گھر ہمارے دو ہیں، ایک پلاٹ پیچھے، ایک آگے، ایک بیک ہوم میں، ایک آگے ہوم میں. آگے کی فکر نہیں ہے، بیک ہوم میں ضرور 2-4 پلاٹ ہم نے رکھا ہوا ہے. اچھی بات ہے، اللہ پاک برکت دے، لیکن ایگو نہ رکھیے گا. رات گزرنے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوئیے. یہ آج کا پیغام آپ کے لیے، عید کا پیغام. اللہ کریم ہم سب کو، آپ سب کو اپنی رضا، اپنی خوشنودی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی، اطاعت والی، فرما برداری والی اللہ ہم سب کو زندگی نصیب فرمائے. انشاءاللہ پھر نئے پروگرام میں ویڈنسڈے کو ایک نئی دعا کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی. اور اپنا سب کا بہت خیال رکھیے گا اور نماز کی خوب پابندی کریں. نماز ہماری کوئی قضا نہ ہو، نماز کی خوب پابندی اور ذکر کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.